الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. نہایت ہی قابل احترام صدر محفل آج کے اس عرس سراپا قدس کے سرپرست اعلیٰ جانشین حضور قبلہ عالم پیر عبدالغفار غزنوی علیہ رحمہ، پیر طریقت، رہبر شریعت، مبلغ اسلام حضرت علامہ پیرزادہ احمد رضا غزنوی نیروی دامت برکاتہ القدسیہ، اور سٹیج پر دونوں اطراف میں تشریف فرما نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور ثناخانان رسول، اور اس خوبصورت ترین مسجد میں تشریف فرما تمام عشاق مصطفیٰ، وابستگان طریقت اور وابستگان آستانہ عالیہ نیریہ شریف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو حقیقتاً عرض کروں کہ میں بالکل بھی خطاب کے حوالے سے نہیں، بلکہ میں صرف اور صرف اس عرس سراپا قدس کی برکات کے حصول کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا تو پیر خانہ ہے، اور پیر خانے سے فیض کے حصول کی نیت سے جانا یہی سب سے بڑا کمال ہوا کرتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ نکھرے نکھرے چہرے ہیں، یہ شریعت و طریقت میں رنگے ہوئے لوگ تشریف فرما ہے۔ تو ساغر صدیقی کی ایک بات یاد آ گئی، بسم اللہ۔ ساغر کہتا ہے کہ لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ، جلوں میں صد انقلاب رقصاں، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ، جلوں میں صد انقلاب رقصاں، آتے ہیں جانے کس جہاں سے یہ حشر ساما سے لوگ ساکی۔ دوستو، آج ہم حضور قبلہ عالم حضرت پیر عبدالغفار غزنوی نیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ عظیم المرتبت شخصیت تھے، یہاں کے کیچنے کے لوگ زیادہ ان سے متعارف ہیں، چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا سارا وقت یہاں دیا ہے۔ میں چونکہ دربار شریف کا خادم ہوں، تو آپ جب میں اپنی بچپن کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں، اس میں لنگر ہے۔ کیا ہے؟ لنگر۔ لنگر وہ ہوتا ہے جو ہمیں خوراک ملتی ہے، صرف جو پیٹ کی خوراک ہوتی ہے وہی لنگر نہیں، جو اعمال اور کردار کو تعمیر کرنے والی بات ہوتی ہے نا، وہ بھی لنگر ہوا کرتا ہے۔ تو ایک لنگر عرض پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں 10th میں غالباً پڑھتا تھا، ترانکھل کالج کی بات ہے، وہاں ایک کانفرنس تقسیم ہوا، اور اس پمفلٹ میں حضور خواجہ غزنوی علیہ رحمہ
حضور قبلہ پیر ثانی لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت پیر شاہ العالم پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مشائخ نہریہ شریف کے بارے میں بڑے الٹے سیدھے الفاظ لکھے ہوئے اور وہ تقسیم ہوا، مجھے بھی ملا، میں نے وہ دیکھا تو ہم انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ لوگ تھے۔ میں جب گھر آیا ان دنوں حضرت قبلہ پیر صاحب ہالی ڈیز پر نہریہ شریف تشریف فرما تھے، پیر عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو میں نے ان کو جا کر وہ دیا، میں نے کہا ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ یقین فرمائیں انہوں نے اتنی حوصلہ افزائی فرمائی، 3 دن تک ہم تیار ہوتے رہے کہ ہم نے بہت بڑا جلوس نکالنا ہے، اور اس جلوس میں ہم جن لوگوں نے یہ پامفلٹ اور یہ کاملین کے خلاف تقسیم کیے ہیں ان کے خلاف ہم، چونکہ وہاں بہت سارے طبقے کے لوگ رہتے ہیں تو کسی نے تقسیم کیا تھا۔ بہرحال جب 2-3 دن تک ان سے میٹنگز ہوتی رہی پیر صاحب کے ساتھ رحمہ اللہ، آخر میں تیسرا دن تھا، بدستور وہ میری حوصلہ افزائی فرما رہے تھے۔ اس دن بیٹھ کر مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے دن ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا، یہ اب وہ میری تربیت کر رہے تھے، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تربیت کا انداز کیا تھا، اور یہ لنگر ہے کہ تربیت کا انداز کیا ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ مجھے فرمانے لگے پہلے دن ہی مجھے یہ خیال آیا تھا کہ آپ جاؤ گے، جلوس نکالو گے، آپ کے ساتھ 15 20 25 30 لوگ ہوں گے، اسٹوڈنٹس ہوں گے، آپ شور شرابہ کریں گے، نعرے لگیں گے، لوگ پوچھیں گے ماجرا کیا ہے، تو کہا جائے گا جی کسی نے پمفلٹ تقسیم کیا ہے۔ اب جن کو پتہ نہیں تھا ان کو بھی پتہ چلے گا کہ کوئی پمفلٹ تقسیم ہوا ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے، حکمت اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ اس کے علاوہ کوئی اور کام کریں اور محنت کریں اور ان کا رد پیش کریں علمی طور پر۔ اب یہ ایک تربیت کا انداز تھا، ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی اس طرح تربیت کرنی چاہیے جس طرح ان لوگوں نے تربیت فرمائی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو پیکر شرافت تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا عظیم مقام عطا کیا تھا، یہ ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان مقبولان بارگاہ الہی سے جن کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے کیچلے کے رہنے والے میرے مسلمان بھائیوں، آپ غور فرمائیں کہ آج اس دور میں اولیاء کاملین کی حیات مقدسہ کا مطالعہ زیادہ ضروری ہو چکا ہے، اس لیے کہ کہنے والے ہمارے بابوں کے بارے میں نہ جانے کون کون سی زبانیں تان دراز کر رہے ہیں۔ ایسی کیفیت میں انہیں جب ہم حضور خواجہ غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور ثانی لاسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور شاہ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور پیر عبدالغفار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو سامنے پیش کریں گے تو یقیناً وہ جو یہ دعویٰ کرتے تھے اور جن کا یہ دعویٰ ہوا کرتا ہے کہ بابے تو کسی کام کے نہیں ہوا کرتے، انہیں پتہ چلے گا کہ یہ بابے تو وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کی حیات کو بنایا ہے، جن کے کردار کی تعمیر کی ہے۔ مجھے ایک ساتھی لندن میں ملے، وہ بڑے ماشاءاللہ بہت اچھے، وہ میرے پاس بیٹھے، وہ کہنے لگے کہ مجھ سے قرآن سنیں۔ وہ قرآن پڑھا، انہوں نے بڑا خوبصورت قرآن پڑھا، قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے یہ قرآن پیر عبدالغفار صاحب نے کہاں سے لائیں گے ایسا مرشد گرامی کہ جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے وقف کی اور قرآن پڑھاتے پڑھاتے ساری زندگی گزار دی۔ ناظرین و سامعین محترم، آستانہ عالیہ نہریہ شریف کے مشائخ کی وہ خدمات ہیں جن خدمات کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شہزادے کا جو نام احمد رضا رکھا ہے یہ کسی مقصد کے لیے رکھا ہے۔ احمد رضا نام رکھنا کوئی خاص مقصد تھا، اور مقصد کیا تھا کہ جس وقت غور فرمائیے احمد رضا کون تھے کہ جس وقت بدعقیدگی پھیلنے لگی تھی اور امتیاز کرنا مشکل ہو چکا تھا، جس وقت کتاب التوحید کا ترجمہ پھیلتا جا رہا تھا، جس وقت
सिरात मुस्तकीम के नाम पर लोगों को राह हिदायत से हटाने की कोशिश हो रही थी, और वो अहनाफ से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। ऐसे में अल्लाह ने अहमद रजा पैदा किया था, और वो अहमद रजा वो थे कि जिन्होंने कायनात आलम में मोहम्मद अरबी की अजमत के डंके बजाए थे। पीर अब्दुल गफ्फार गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को रब्बे कायनात ने एक बेटा अता फरमाया, उन्होंने अपने बेटे का नाम अहमद रजा रखा। मैं जब आपकी सरगर्मियां देखता हूं तो मुझे वो विजन नजर आता है पीर अब्दुल गफ्फार गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का, कि उन्होंने अपने बेटे का ये नाम क्यों तजवीज फरमाया था। मैं ये समझता हूं हमें इनका दस्तो बाजू बनना है, हमें इनके साथ काम करना है। अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताने को और इस फैजान को हमेशा जारी और सारी रखे। वमा अलैया इल्लल बलाग।